السلام علیکم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ جن حضرات نے بھی اس پیش کو جس کا نام لغت العربیہ ہے جوائن کیا اور اب وہ اس پریزنٹیشن کو سن رہے ہیں، اس پیش کو بنانے کا اصل مقصد عربی گرامر اور عربی زبان کو سیکھنا ہے، اور اصل مقصد یہی ہے کہ ہم عربی گرامر اور عربی زبان سیکھیں تاکہ اللہ کے کلام قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کو براہ راست سمجھ سکیں۔ اس لیے جن حضرات نے بھی اس پیش کو جوائن کیا اور یہ ارادہ کیا کہ وہ انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ مسلسل جڑے رہیں گے، وہ اس چیز کو اپنے لیے خوش قسمتی بھی سمجھیں اور اس پر بے حد اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے انہیں یہ توفیق دی کہ وہ عربی زبان سیکھ سکیں اور اس کے طفیل قرآن پاک اور احادیث مبارکہ اور دین کی سمجھ حاصل کر سکیں۔ اس پیش کو بنانے کا اصل مقصد جو ہم نے بیان کیا کہ عربی گرامر کو سیکھنا ہے، تو اس سلسلے میں ہم ویکلی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن اپلوڈ کیا کریں گے جو کہ آڈیو کے ساتھ ہوا کرے گی، یعنی ہر سلائیڈ کے ساتھ جو بھی مواد اس میں لکھا ہوا ہوگا اس کی آڈیو بھی ہوا کرے گی، ساتھ ہی سلائیڈ آٹومیٹیکلی خود ہی چینج ہو جایا کریں گی۔ اور پریزنٹیشن کا فارمیٹ کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ پریزنٹیشن کے پہلے حصے میں ہم عربی گرامر اس کے قواعد سے متعلق بات کریں گے، اور پریزنٹیشن کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کا کچھ حصہ لفظی ترجمے اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ عربی گرامر اور عربی زبان کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اصل مقصد ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہوتا رہے انشاءاللہ۔ اس پریزنٹیشن میں ہم نے لکھا ہے گیٹ ریڈی۔ یہ جو پریزنٹیشن ہم اس پیج میں اپلوڈ کیا کریں گے انشاءاللہ ویکلی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پریزنٹیشن سے ہم عربی گرامر کیسے سیکھ سکتے ہیں اور ہم کس طریقے سے ان پریزنٹیشن سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ایک طریقہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ عربی زبان واقعتاً سیکھنا چاہتے ہیں، عربی گرامر واقعتاً سیکھنا چاہتے ہیں، واقعتاً آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن و احادیث کو ان کی اصل زبان میں سمجھیں، ان کی تاثیر سے فائدہ اٹھائیں، تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ ہفتے کا کوئی بھی خاص دن اس کلاس کے لیے مخصوص کر لیں۔ یعنی آپ یہ تصور کر لیجئے کہ آپ نے کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا ہے، اور جس طرح کوئی بھی تعلیمی انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو اس کی ایک مخصوص کلاس ہوتی ہے، اور کلاس کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، ایک خاص دن ہوتا ہے،
اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں دن فلاں ٹائم میں ہماری کلاس ہے، تو اس کے لیے ہم تیاری بھی کرتے ہیں اور اس کلاس میں شریک ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کلاس سے ایبسنٹ نہ ہوں۔ اسی طرح آپ لوگ خود سے اپنا شیڈول بنائیں اور ہفتے میں کوئی بھی ایک خاص دن اس کام کے لیے مخصوص کر لیں کہ جس دن آپ عربی گرامر اور عربی زبان سیکھیں، ان پریزنٹیشن کو سنیں اور اس دن پریکٹس کریں۔ یاد رکھیے کہ ہر وہ عمل جو مسلسل ہو، ریگولر ہو، چاہے وہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل محبوب رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پریزنٹیشن میں جو بھی عربی گرامر سے متعلق قوانین، قواعد بتائے جائیں، یا اور جو بھی باتیں، نصیحتیں جو خیر سے متعلق بتائی جائیں، ان کو ایک فیئر کاپی رجسٹر کے اندر نوٹ فرماتے جائیں اور اپنے پرسنل نوٹ اس کام کے لیے بنائیں، تاکہ آئندہ جب بھی آپ کو ریویو کا موقع ملے تو آپ کو ریویژن کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ النیہ یعنی نیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت وہ فعل ہے کہ جو کسی بھی عمل کو عمل صالح یا عمل باطل بنا دیتا ہے۔ یعنی ہم جو بھی کام کریں، جس نوعیت کا بھی کام کریں، اس کام کے پیچھے ہماری جو بھی نیت ہوگی وہ اس عمل کو اچھا عمل یا برا عمل بنا دے گی، چاہے وہ عمل بظاہر ایک ہی ہو۔ گویا آج جب ہم عربی گرامر کا آغاز کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لے لینا چاہیے، اور جو بھی ہماری نیتیں ہیں ان کو درست کر لینا چاہیے۔ تو جب ہم عربی گرامر اور عربی زبان سیکھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ زبان اور یہ عربی گرامر اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ہماری اس زبان، ہماری اس تمام محنت کا اصل مقصد رضائے الہی ہے۔ دوسری نیت جو ہماری اس زبان کو سیکھنے کی ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم اس زبان کو اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم قرآن اور احادیث مبارکہ کو براہ راست سمجھ سکیں۔ ہماری تیسری نیت جو اس زبان کو سیکھنے کی ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم یہ زبان اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنا تزکیہ نفس کرتے رہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عربی زبان سیکھنے سے تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ تو ذرا تصور کیجئے کہ دن میں 5 نمازیں ہیں، اور ان 5 نمازوں میں فجر، مغرب اور عشاء 3 نمازیں جہری نمازیں ہیں، یعنی جن میں امام بآواز بلند قرأت کرتا ہے۔ اب اگر ہمیں عربی زبان آتی ہوگی، ہم براہ راست عربی کو سمجھ سکتے ہوں گے، تو جب بھی امام قرأت کرے گا تو کوئی نہ کوئی نئی بات، نئی نصیحت، نیا حکم ہمارے سامنے آئے گا، اور جب کوئی بھی عمل مسلسل ہوتا رہے تو یقیناً وہ دلوں کو نرم کرنے کا باعث ہی بنتا ہے، اور قرآن کی اصل تاثیر تو اس کو اسی کی زبان میں سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہماری چوتھی نیت
جو اس زبان کو سیکھنے کی ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم یہ زبان اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم امت مسلمہ کو ایک کر سکیں اور تمام عالم میں اسلام غالب ہو۔ ہماری پانچویں نیت جو یہ زبان سیکھنے کی ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم یہ خیر والا علم اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم یہ علم کہ ہم سیکھیں وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو سکھا سکیں اور اس خیر کے کام کو عام کر سکیں۔ آئیے عربی سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلی ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہے وہ ہے حرکات، اور اس کے نیچے 3 نشانات ہیں جنہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، اور اردو میں ہم ان نشانات کو زبر، زیر اور پیش پڑھتے ہیں۔ یعنی کسی بھی حرف کے اگر اوپر نشان ہو اور وہ نشان ڈیش کی شکل کا ہو تو ہم اسے زبر کہتے ہیں، اور اگر وہ اس حرف کے نیچے ہو تو ہم اسے زیر کہتے ہیں، اور اگر حرف کے اوپر ہو لیکن وہ چھوٹے واؤ کی شکل میں اگر نشان ہو تو اسے ہم پیش کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں ان کو زبر، زیر اور پیش نہیں کہا جاتا، بلکہ زبر کو نصب کہا جاتا ہے، زیر کو جر کہا جاتا ہے اور پیش کو دمہ کہا جاتا ہے۔ اس نصب، جر اور دمہ کی بہت امپورٹنس ہے، اور ان نشانات کو ہمیں انہی الفاظ کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ اس کی امپورٹنس اور ان کو اس نام کے ساتھ یاد کرنا کیوں ضروری ہے تو اس کی اہمیت کا تو ہمیں بعد میں اندازہ ہوگا۔ ابھی کیونکہ ہماری ابتدا ہے تو ہم اس کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، صرف ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں یہ یاد کر لینا چاہیے کہ آئندہ سے ہم زبر کو کہیں گے نصب، زیر کو کہیں گے جر اور پیش کو کہیں گے دمہ۔ اور نہ صرف خود یاد کیجئے بلکہ آپ جنہیں بھی اب قرآن پڑھنا سکھائیں تو انہیں ان حرکات کو اسی نام سے یاد کروائیے تاکہ آئندہ چل کے انہیں آسانی رہے کہ زبر کو ہمیشہ نصب کہنا ہے، زیر کو ہمیشہ جر کہنا ہے اور پیش کو دمہ کہنا ہے۔ اچھا، جیسا کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا کہ عربی میں جو حرکات زبر، زیر اور پیش ہیں ان کو نصب، جر اور دمہ کہا جاتا ہے۔ اب اس سلائیڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے محمد۔ اس لفظ میں 4 حرف ہیں، میم، ہا، میم، دال۔ اب غور کیجئے کہ میم کے اوپر دمہ ہے، ہا کے اوپر نصب ہے، میم کے اوپر نصب ہے، اس کے علاوہ تشدید بھی ہے۔ یعنی میم پہ پیش ہے، ہا پہ زبر ہے، میم پہ زبر ہے اور تشدید بھی ہے، لیکن تشدید کا ذکر ابھی ہم نہیں کریں گے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ اس لفظ میں جو آخری حرف ہے دال، اس پہ ہم نے کوئی حرکت نہیں دی۔ تو یاد رکھیے عربی کا ایک عام قاعدہ ہے کہ عربی میں جتنے بھی الفاظ ہیں، یعنی جتنے بھی الفاظ ہیں اور اس میں بالخصوص جتنے بھی ناؤن، جتنے بھی اسما ہیں، تو ان کے ان الفاظ میں جتنے بھی شروع کے جو حرف ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی آپ اسم لے لیجئے، اس کے آخری حرف کے علاوہ شروع کے جتنے بھی حرف ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ ایک ہی حرکات کے ساتھ آئیں گے، چاہے وہ جہاں بھی استعمال ہوں۔ یعنی میم پہ ہمیشہ پیش یعنی دمہ رہے گا، ہا پہ ہمیشہ زبر یعنی نصب رہے گا، اور میم پہ ہمیشہ زبر نصب رہے گا۔ لیکن آخری حرف جو دال ہے وہ اپنی حالت چینج کرتا رہتا ہے، یعنی کبھی تو دال کے اوپر زبر یا نصب آئے گا، کبھی دال کے نیچے زیر یا جر آئے گا، اور کبھی دال کے اوپر دمہ یعنی پیش آتا ہے۔
تو اس لیے ان حرکات کی امپورٹنس آخری حرف پہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی شروع کے جتنے بھی حرف ہیں وہ تو ہمیشہ کانسٹنٹ رہنے ہیں، لیکن آخری حرف جو ہے وہ اپنی حالت چینج کرتا رہتا ہے. اب اس بات کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی سلائیڈ میں آپ کو بتاتے ہیں. اب غور کیجئے کہ اس سلائیڈ میں ہم نے محمد جو نام ہے وہ لکھا، اور شروع کے جو 3 جو حرف تھے میم ہا میم، ان پہ ہم نے کوئی حرکت نہیں لکھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حرکات، ان پہ جو بھی حرکات ہوں گی وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہیں گی. یعنی میم پہ ہمیشہ میم، ہا پہ ہمیشہ میم پہ ہمیشہ دمہ، ہا پہ ہمیشہ نصب اور میم پہ ہمیشہ نصب رہے گا. تو محمد. اب ان الفاظ کو چونکہ ہمیں عربی پڑھنا الحمدللہ آتی ہے، ہم پڑھیں تو ہمیں پڑھنا آئے گی کہ ہم پڑھیں گے محمدن، دوسرے لفظ کو ہم اس طرح پڑھیں گے محمدن، اور تیسرے جو لفظ کو ہم پڑھیں گے محمدن. اب غور کیجئے، تینوں بار آپ نے محمد پڑھا، لیکن آخری جو اس کا جو حرف تھا تو پہلے میں آپ نے محمدن، محمدن اور محمدن پڑھا. یعنی کہ شروع کے 3 حرف کانسٹنٹ رہے، آخری حرف اپنی حالت چینج کرتا رہا. یہ حالت اپنی کیوں چینج کرتا ہے، اس حالت چینج کرنے کی کیا امپورٹنس ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. ابھی جو یاد کرنے کی بات ہیں وہ 2 ہیں. ایک تو یہ کہ عربی میں جو حرکات ہیں زبر، زیر اور پیش، ان کو ہم زبر، زیر اور پیش نہیں کہتے، بلکہ زبر کو نصب، زیر کو جر اور پیش کو دمہ کہتے ہیں. دوسری بات یاد کرنے کی یہ ہے، جو اب ہم اس سلائیڈ میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، وہ یہ کہ جس بھی لفظ کے آخری حرف پہ دمہ ہو تو اس کو ہم مرفوع کہتے ہیں. جس بھی لفظ کے آخری حرف پہ نصب ہو تو اسے ہم منصوب کہتے ہیں، اور جس بھی لفظ کے آخری حرف پہ جر ہو تو اس کو ہم مجرور کہتے ہیں. ایک بات اور غور طلب ہے، وہ یہ کہ عربی میں تو ہم اردو میں تو ہم جس طرح زبر، زیر اور پیش پڑھتے ہیں، اور جب کسی بھی حرف پہ 2 زبر ہوں تو ہم اسے پڑھتے ہیں 2 زبر اور 2 زیر اور 2 پیش. لیکن عربی میں چاہے وہ سنگل ہو چاہے وہ ڈبل ہو، اس کو ہم وہی کہیں گے کہ وہ نصب ہے، جر ہے یا وہ دمہ ہے. اور اگر وہ ڈبل سائن کے ساتھ لکھا گیا ہے، یعنی 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر، تو ان کو ہم مجموعی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ تنوین ہے. جیسے محمدن تنوین ہے، محمدن تنوین ہے، آخری حرف پہ ہم بولیں گے تنوین ہے، اور محمدن تنوین ہے آخری حرف پہ. لیکن یہ تنوین کون سی تنوین ہے، وہ ہم بولیں گے کہ محمد پہ پیش والی تنوین ہے تو ہم بولیں گے یہ جو ہے دمہ ہے. اگر وہ تنوین زبر والی ہے تو ہم بولیں گے کہ وہ نصب ہی ہے، اور اگر وہ تنوین زیر والی ہے تو ہم بولیں گے کہ وہ جو ہے جر ہی ہے. یعنی جر چاہے سنگل زیر ہو چاہے ڈبل زیر ہو، ان دونوں کو ہم عربی میں جر ہی کہیں گے. چاہے سنگل زبر ہو چاہے ڈبل زبر ہو، عربی میں ہم اس کو نصب ہی کہیں گے. اور چاہے سنگل پیش ہو یا ڈبل پیش ہو، ہم عربی میں اس کو جو ہے وہ دمہ ہی کہیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمدن جو دال ہے اس پہ کیا آ گیا، دمہ آ گیا. جو دوسرے لفظ محمدن دال پہ نصب آ گیا، اور محمدن دال پہ جر آ گیا. ٹھیک ہے. کوئی بھی لفظ اگر اس کے آخری حرف پہ دمہ آ جائے
تو اس کو ہم عربی میں اس پورے لفظ کو کہتے ہیں کہ وہ حالت مرفوع میں ہے۔ کوئی بھی لفظ جس کے آخری حرف پہ یہ نصب آ جائے تو ہم اس لفظ کو کہتے ہیں کہ وہ حالت منصوب میں ہے، اور کوئی بھی لفظ جس کے آخری حرف پہ زیر یعنی جر آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ حالت مجرور میں ہے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں اور واضح ہوگی۔ اب دیکھیے کہ اس سلائیڈ میں ہم نے پچھلی دو سلائیڈ کو کمبائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبر کو عربی میں نصب، زیر کو جر اور پیش کو دمہ کہتے ہیں۔ نصب کے آگے ہم نے ایک اور لفظ لکھا ہے فتحہ، جر کو کسرہ اور دمہ کو ہم نے لکھا ہے رفعہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے دوسرے نام ہیں۔ نصب اور فتحہ دونوں زبر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جر اور کسرہ دونوں زیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور دمہ اور رفعہ دونوں پیش کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بتایا کہ چاہے ایک زبر ہو چاہے دو زبر ہوں، جس طرح اگر ہم لوگ ایک مثال لے لیجئے، میم ایک حرف ہے، اس پہ ایک زبر ہوگی تو ہم اسے پڑھیں گے ماں۔ اگر میم دو زبر کے ساتھ ہو تو ہم بولیں گے من۔ میم اگر دو زیر کے ساتھ ہو تو ہم پڑھیں گے اسے من۔ اگر میم جو ہے دو پیش کے ساتھ ہے تو ہم اسے پڑھیں گے من۔ اسی طرح دال اگر ایک زبر کے ساتھ ہے ہم پڑھیں گے دا، دال اگر ایک زیر کے ساتھ ہے ہم اسے پڑھیں گے دی، اور اگر دال ایک جو ہے پیش کے ساتھ ہے تو ہم اسے پڑھیں گے دن، اور اگر وہ دو پیش دو زبر اور دو زیر کے ساتھ ہے تو ہم اسے پڑھیں گے دن دن دن۔ تو چاہے ایک زبر ہو چاہے دو زبر ہوں، چاہے ایک پیش ہو چاہے دو پیش ہوں، چاہے ایک زیر ہو چاہے دو زیر ہوں، عربی میں ان سب کے لیے ایک ہی نام آتا ہے، یعنی کہ دو زبر ہوں یا ایک زبر، لفظ استعمال ہوگا نصب۔ ایک زیر ہو یا دو زیر ہوں تو ہم بولیں گے کہ اس کے نیچے یعنی کہ جر ہے، اور اگر ایک پیش ہو یا دو پیش ہوں تو ہم اسے پڑھیں گے کہ دمہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ہم محمد جو مثال دی گئی ہے ہم پڑھیں تو ہم بولیں گے کہ دال کے اوپر اس وقت دمہ ہے، اور محمدن میں دال کے اوپر نصب ہے، اور محمدن میں دال کے جو نیچے وہ جر ہے۔ ایک بات تو یہ ہم نے کر لی، جس لفظ یعنی کہ محمد ہے جیسا، اس کے آخری حرف جیسے دال ہے، اس پہ اگر دمہ ہو یعنی پیش ہو تو اس لفظ پورے لفظ یعنی محمد کو ہم کہیں گے کہ یہ محمد جو ہے یہ حالت مرفوع میں ہے۔ محمد آخری حرف جو دال ہے اگر اس پہ زبر ہے یعنی نصب ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ وہ حالت منصوب میں ہے، اور اگر وہی لفظ یعنی محمد آخری حرف دال اس کے نیچے اگر جر ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ لفظ یعنی محمد حالت مجرور میں ہے۔ یہ حالت مرفوع کیا ہے، حالت منصوب کیا ہے، حالت مجرور کیا ہے، ان کی کیا امپورٹنس ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گا۔ لیکن ابھی جو آپ کو یاد کرنے کی بات ہے، ایک تو ہم نے بتا دیا کہ عربی کے نام زبر زیر و پیش کے، نصب جر و دمہ، اور دوسری بات یاد کرنے کی یہ ہے کہ جو مرفوع منصوب اور مجرور، ہم کسی بھی لفظ کو منصوب کب کہیں گے، کسی بھی لفظ کو ہم مجرور کب کہیں گے، کسی بھی لفظ کو ہم مرفوع کب کہیں گے۔ اگر میں سمری کروں تو ہم یہ بات کہیں گے کہ 3 حرکات نصب جر اور دمہ ہوتی ہیں، اور عربی کے جو جتنے بھی الفاظ ہیں بالخصوص جو اس میں اسماء ناؤنس ہیں، ان کے جو شروع کے جو حرف ہوتے ہیں، جیسے محمد میں میم ہا میم، شروع کے جو 3 حرف ہیں وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتے ہیں، اس لیے ہم ان کو لکھتے نہیں ہیں، یعنی کہ میم پہ ہم نے پیش، ہا پہ زبر، اور میم پہ ہم نے زبر یعنی کہ دمہ اور نصب نہیں لکھا، صرف آخری جو حرف ہوتا ہے جیسے دال ہے یہاں پر، وہ کیونکہ اپنی حالت ہمیشہ چینج کرتا ہے، تو ہم اس کے اوپر جو بھی حرکت آتی ہے ہم وہ لکھتے ہیں، اور اسی پر آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اسی کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ آخری حرف پہ جو حرکت ہے وہ اگر دمہ ہے تو ہم اسے کہیں گے مرفوع،
اگر آخری حرف پہ جو حرکت ہے وہ نصب ہے تو ہم اسے کہیں گے منصوب، اور آخری حرف پہ اگر حرکت جو ہے وہ دو زیر ہیں تو ہم اسے کہیں گے مجرور. اور یہ مجرور جو ہے یہ پورا لفظ ہے، یعنی محمد حالت مجرور پہ ہے، منصوب محمدن پورا لفظ حالت منصوب میں ہے، اور محمدن پورا لفظ حالت مرفوع میں ہے. یہاں پہ آپ نے اس سلائیڈ میں اور ایک بات غور کی ہوگی کہ نصب کے آگے ہمیں جو فتحہ کسرہ لکھا ہے، جیسے ہم نے بتایا کہ یہ ان کے دوسرے نام ہیں. نصب کو فتحہ بھی کہتے ہیں، جر کو کسرہ بھی کہتے ہیں، اور ضمہ کو رفع بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح جس لفظ کو ہم مرفوع کہتے ہیں تو اسے ہم مضموم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اس کا دوسرا نام ہے. منصوب جسے ہم کہتے ہیں اسے ہم مفتوح بھی کہہ سکتے ہیں. اور جس لفظ کے نیچے دو زیر یعنی کہ جر ہوتی ہے اسے ہم مجرور بھی کہتے ہیں یا مکسور بھی کہتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی، اور اگر نہیں بھی سمجھ آئیں، اگر آپ کو 50% بھی سمجھ آیا ہے، 60% سمجھ آیا ہے، تو یہ سب الحمدللہ خیر ہے. آپ صرف کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی یہ تمام باتیں آپ کو آہستہ آہستہ بالکل سمجھ آ جائیں گی. اس پریزنٹیشن کو آپ بار بار بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک بار نہیں سمجھ آیا دوسری بار دیکھیے، دوسری بار سمجھ نہیں آیا تیسری بار دیکھیے، لیکن کوشش کیجئے کہ جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے آپ اس پریزنٹیشن سے جو اس میں قواعد بتائے گئے ہیں ان کو آپ پکا کرنے کی کوشش کیجئے.